والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ان نافیہ کا عمل اکثر بصریین اور فرا کے نزدیک یہ عامل نہیں ہے، یعنی اکثر اہل بصرہ اور فرا اس کو عامل نہیں مانتے۔ کوفیین میں فرا کے علاوہ، کیونکہ فرا اہل کوفہ میں سے ہے اس لیے اس کا استثناء کیا ہے نا، جیسے اوپر اس کا ذکر آ گیا، تو کوفیین میں فرا کے علاوہ باقی جو اہل کوفہ ہیں وہ اور اہل بصرہ میں سے ابو العباس مبرد، ابو بکر بن سراج، ابو علی فارسی، ابو الفتح ابن جنی اور ابن مالک وہ اسے عامل قرار دیتے ہیں۔ تو ان نافیہ یہ بھی لیسا کی طرح عمل کرتا ہے ان حضرات کے نزدیک، جیسے ان زید قائمن، ان زید القائم، ان رجل قائمن، تو یہ اسم کو نصب خبر کو رفع دے رہا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان جو ہے یہاں پر خبر نکرہ ہے، اسم معرفہ ہے، یہاں اسم خبر دونوں معرفہ ہیں، یہاں خبر اور اسم دونوں نکرہ ہیں۔ تو ان جو نافیہ ہے یہ لیسا والا عمل کرتا ہے جن حضرات کے نزدیک، تو ان کے نزدیک یہ اس کے اسم اور خبر دونوں معرفہ بھی آ سکتے ہیں اور دونوں نکرہ بھی آ سکتے ہیں، اور اسم معرفہ ہو خبر نکرہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لاتا کا عمل، ما، لا، ان نافیہ اور لاتا یہ لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں نا، شروع میں نے بتایا تھا۔ تو چوتھا حرف ہے لاتا، لا نافیہ پر تائے تنیث مفتوحہ بڑھائی گئی ہے، اصل میں تو لا ہے لیکن لا کے بعد کیا بڑھا دی ہے، تا تنیث آگے بڑھا دی گئی ہے، تو یہ لاتا ہو گیا۔ تو اصل یہ لاتا ہے۔ جمہور کے مذہب پر لیسا والا عمل کرتا ہے، اس کے اسم اور خبر میں سے صرف ایک کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے اسم اور خبر کو دونوں کو اکٹھا ذکر نہیں کیا جاتا، اسم اور خبر میں سے ایک کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے لاتا حین مناس، لاتا حین مناس، تو وہ رہائی کا وقت نہیں تھا۔ قرآن میں ہے نا کہ انہوں نے ندا دی اور فریاد کی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو جب عذاب آیا تو اب انہوں نے فریاد کی، تو اب جو وقت تھا نزول عذاب کا، جو وقت تھا وہ رہائی کا اور عذاب سے چھٹکارے کا وقت نہیں تھا۔ تو اصل میں یہ یوں تھا، لات الحین حین مناس، تو حین مناس یہ خبر ہو گئی اور اسم محذوف تھا، لات الحین حین مناس، نہیں تھا وہ وقت اور رہائی کا وقت۔ تو لسان عرب میں یعنی لغت عرب میں اسم حذف کر کے صرف خبر کا ذکر کیا جاتا ہے، زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ اسم کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف خبر کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے لات الحین، وہ حین الحین اسم کو حذف کر دیا گیا، حین مناس یہ خبر باقی رہ گئی۔ بعد کے نزدیک لاتا صرف حینا میں عمل کرتا ہے، باقی جو حینا کے ہم معنی اسما ہے ان میں عمل نہیں کرتا، جیسے الساعہ الوقت، جبکہ بعد کے نزدیک حینا میں بھی عمل کرتا ہے اور اس کے ہم معنی جو اسماء زمان ہیں ان میں بھی عمل کرتا ہے، جیسے الساعہ یا الوقت، تو جو اس کے ہم معنی الفاظ ہیں ان میں بھی بعد کے نزدیک عمل کرتا ہے، اور یہ مختار ہے دوسرا اس میں سے۔ عند الاخفش، لاتا کے بعد اگر اسم منصوب ہو تو عامل فعل محذوف ہوگا، کیونکہ اخفش جو ہیں وہ لاتا کو عامل نہیں مان رہے، تو اب لاتا کے بعد جو اسم آئے گا وہ اگر منصوب ہے یا مرفوع ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لاتا کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لاتا کے بعد اگر اسم منصوب ہے تو عامل فعل محذوف ہوگا، جیسے لاتا حین مناس تھا نا اوپر، تو وہ یہاں پر اورا فعل محذوف مار رہے ہیں، لاتا ارا حین مناس۔ اور اگر اسم مرفوع ہو تو یہ مبتدا ہو جائے گا اسم مرفوع اور خبر محذوف ہوگی، جیسے لاتا حین مناسن کائن لہم، تو اب اگر مرفوع پڑھیں گے تو پھر حین مناسن یہ اسم بن جائے گا اور کائن اور ثابت وغیرہ یہ خبر محذوف ہو جائے گی۔ تو اخفش جو ہے وہ لاتا کو عامل نہیں مانتے، لاتا کے بعد اگر اسم منصوب آتا ہے تو اسے پہلے فعل مان لیتے ہیں اس کا عامل، اور اگر لاتا کے بعد اسم مرفوع آتا ہے تو اس کو مبتدا بنا لیتے ہیں مرفوع کو، اور اس کے بعد خبر محذوف مان لیتے ہیں۔ یہ اخفش کے نزدیک ہے،
اور باقی جمہور کے مذہب پر لاتا جو ہے وہ لیسا والا عمل کرتا ہے، اور اس میں مختار یہ ہے کہ ہینا اور اس کے جو ہم معنی اسماء زمان ہیں ان میں یہ عمل کرتا ہے، لیکن ان دونوں کو اکٹھا یعنی اسم اور خبر دونوں کو اکٹھا ذکر نہیں کیا جاتا، لاتا کے بعد صرف اسم کا یا خبر کا ذکر ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ ہے کہ اسم کو حذف کر دیا جاتا ہے اور خبر کو ذکر کیا جاتا ہے۔